سب سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جن ممبران کے ٹیسٹ جو ہے یا نہیں ہوا یا ٹیسٹ ہو کے وہ پازیٹیو آئے ہیں ان کو ہال میں آنے کی اجازت نہیں ہے. سر اس کی انفورسمنٹ بھی شاید آپ کو ہی کرانی پڑے, اور یہ اسٹاف ممبرس کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے کہ جو اسٹاف ممبر جس کے ٹیسٹ نہیں ہوا وہ ہال میں نہیں آئے گا. ڈیلی کی سٹنگ جو ہے وہ 3 گھنٹے ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, اور یہ 30 جون تک یہ بات لاگو رہے گی. یہ جو دن یہ تو خیر شروع ہو گیا کہ میکسیمم جو یہ آج اور کل کے دن ہیں اس میں موشن آف تھینکس ہی چلے گا. ایک چیز پھر اس پہ فیصلہ کر دیں گے, کل کے بعد یہ ختم کر دیں گے ہم موشن, وائنڈ اپ کر دے جو بھی منسٹر وہاں سے کرے گا تاکہ یہ پھر اگلے سیشن میں نہ چلے جائے. جو کچھ پوائنٹس لیڈر آف اپوزیشن نے ریز کیے تھے اپنے خط میں آپ کو جو لکھا گیا تھا وہ سب باری باری ہم نے اٹھانے ہیں. اس میں ایک ایڈیشنل جو میٹنگ میں پوائنٹ آیا تھا جو کہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, وہ اسٹیل مل کی ریٹرینچمنٹ کے بارے میں ہے. اس کو بھی آج اگر نہیں ہے تو کل کے دن میں اس کو آ جانا چاہیے. پھر سر question calling attention, adjournment motion, private members day, matters other than point of order, a privilege motion جو ہے وہ اس پورے سیشن میں نہیں لیا جائے گا. اور اس سیشن میں سوائے ووٹنگ والے 2-3 دنوں کے باقی کسی بھی دن کورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا. کسی ایک وقت پہ جو ممبران یہاں حاضر ہوں وہ 86 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, اور وہ سب پارٹیز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممبرز کو روٹیشن پہ یہاں لائیں, اور ہر پارٹی کے کتنا پروریٹا حصہ بنتا ہے وہ چیف وپس کو بتا دیا گیا ہے, اور وہ اس حساب سے ممبرز جو ہیں وہ آئیں گے. جو جنرل ڈبیٹ شروع ہوگی تو اس میں بھی پارٹیز جو ہیں پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز تھرو دا چیف وپس وہ لسٹ دیں گے کہ اس دن کس ممبر نے بولنا ہے, اور اس دن تقریباً جس ممبر نے بولنا ہے کوشش کر کے وہی لوگ آئیں, اس سے زیادہ نہ ہوں پریزنٹ, لیکن میکسیمم جو لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ تو کبھی بھی نہ کریں. جو کٹ موشنز ہیں وہ جمع تو کرائے جائیں گے, لیکن اس پہ ڈسکشن منسٹری کے ہیڈ کے انڈر ہوگی, اور کٹ موشنز پہ ووٹنگ نہیں ہوگی, اور وہ کنسیڈر کیے جائیں گے آفٹر ڈسکشن ایز withdrawn. اچھا خیر یہ 9 جون بھی گزر گیا. بجٹ 30 جون تک پاس ہو جائے گا یا اس سے 1 آدھ دن پہلے, لیکن میکسیمم 30 جون تک جائے گا. ممبرز کی اٹینڈنس گیٹ 1 پہ مارک کی جائے گی. ان کے لیے اٹینڈنس کے لیے ہال میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص آنا چاہے اٹینڈنس لینے کے لیے, لیکن کیونکہ اس کا پارٹی کا یہاں پہ سیٹنگ جو ہے وہ محدود ہے, اس کی وجہ سے وہ رہ جائے, وہ وہاں نیچے بھی اپنی اٹینڈنس دے سکتا ہے. گیٹ نمبر 1 پہ گیٹ نمبر 1 پہ گیٹ نمبر 1 پہ اپنی اٹینڈنس لگا سکتے ہیں. ہاں جی جی پلیز. پارلیمنٹ لاجز میں کوئی گیسٹ الاؤ نہیں ہوں گے. یہاں کے لیے تو خیر ہے ہی کہ کوئی گیسٹ نہیں ہوں گے گیلریز میں, لیکن پارلیمنٹ لاجز میں بھی گیسٹ جو ہیں الاؤڈ نہیں ہوں گے. اور ممبرس کا سٹاف صرف وہ جن کے پاس اسپیسیفکلی آئی ڈی ہو ممبرس کی طرف سے دیا ہوا انہی کو الاؤڈ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل شخص نہ ملنے کے لیے اور نہ ہی وہاں رہنے کے لیے آ سکتا ہے. اور یہ لسٹ جو ہے وہ
DSP पार्लियामेंट लॉजेस को दे दी जाएगी। सिर्फ वोटिंग का जो होगा वो 2 दिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के और 1 दिन फाइनेंस बिल का पर्टिकुलरली जिस पे कोरम जो है का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उस हिसाब से हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ गलत यहाँ पे हो। जो अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस बिल में ऑपोजिशन की तरफ से वो दी जाएंगी। अभी गवर्नमेंट इस पे हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आया वो ये प्रोसेस करेंगे जिस तरह सेनेट में होता है। नेशनल असेंबली जो कि एक्चुअली बजट पास करने वाला इदारा है, उसकी कोई इस किस्म की कंसल्टेशन नहीं होती, सिर्फ सेनेट में होती है। तो हमारा ख्याल था कि ज़्यादा मौजू तो ये है कि ये चीज़ यहाँ पे कंसल्टेशन हो बजा के सिर्फ सेनेट में हो। तो सेनेट में तो होती ही है, हम चाह रहे हैं कि इधर भी हो। उससे ये होगा कि जो फाइनेंस बिल है वो भी उसकी पैसेज में मदद मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स वहीं पे दिए जा सकते हैं। इससे फिलहाल तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसमें कहे हैं। अच्छा, और सॉरी एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है प्लीज। नहीं कोई नहीं कि लॉबीज में कोई खाना नहीं सर्व होगा, न आइज में न नोज में, क्योंकि एक तो सिर्फ 3 घंटे का सेशन होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ खाने के इंतज़ार में बैठे। तो ये फैसले सब हुए थे स्पीकर साहब ने जो मीटिंग प्रिजाइड। एग्रीड। बाबर रहमान साहब, ये जो अपने